السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل محاسن اسلام پر۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب ضرور فرما لیجئے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب 23 جون سن 1953 کو پاکستان کے رئیس آباد کے ایک مالدار زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم میاں اللہ بخش صاحب مرحوم اپنے علاقے کے معزز آدمی تھے۔ شروع سے میاں اللہ بخش صاحب کا مزاج دینداری کی طرف مائل تھا۔ بزرگوں سے تعلق اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھتے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے لاہور کے ایک ماڈل اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ مولانا خود فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کالج میں مولانا کا تعلیمی کیریئر شاندار رہا اور کالج سے ہی مولانا کی اس زندگی کا آغاز ہوا جس کی بدولت آج وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ مبلغ اسلام ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت میں 4 ماہ لگانے کے بعد آپ کے دل میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا اور آپ نے دینی مدرسے میں داخلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس سے مولانا کے گھر والے خصوصاً والد محترم متفق نہیں تھے۔ مولانا کی خواہش تھی کہ وہ رائے منڈ کے تبلیغی مرکز میں تعلیم حاصل کرے، لیکن یہاں داخلے کی دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ تھی کہ داخلے کے وقت طالب علم کے والد کو اس کے ساتھ آنا ضروری تھا اور وہ رضامند نہ ہونے کی وجہ سے ساتھ نہ آئے، جس کی وجہ سے مولانا کو مرکز میں داخلہ نہ مل سکا۔ اس لیے انہوں نے جامعہ رشیدیہ ساہیوال میں داخلہ لینا پڑا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بچپن میں اپنے والد محترم میاں اللہ بخش صاحب کی سرپرستی میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا محمد عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر ان کے بعد حضرت مولانا سید انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جو چیز مولانا طارق جمیل صاحب کے دل و دماغ پر غالب ہے وہ دعوت اللہ اور پورے عالم کی ہدایت کی فکر ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کی طرف لوگوں کو راغب کیا۔ یہ ستمبر 1999 کی بات ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم سے ملاقات کرنے پرائم منسٹر ہاؤس گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف ان دنوں پریشان تھے۔ مولانا نے فرمایا، ہماری تمام پریشانیوں کا حل پورے دین پر عمل کرنے میں ہے۔ مولانا طارق جمیل نے ایک حدیث مبارکہ کا ذکر فرمایا۔ جناب نواز شریف حدیث مبارکہ سن کر چونک اٹھے۔ مسائل اور ان کے حل روز روشن کی طرح وزیر اعظم کے سامنے تھے۔ میاں نواز شریف فرط جذبات سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور مولانا سے بغل گیر ہو کر عرض کیا کہ حضرت آپ یہ حدیث کابینہ کو بھی سنا دیں۔ مولانا نے وزیر اعظم کی درخواست قبول کر لی اور کابینہ کے اجلاس میں حدیث مبارکہ سنائی اور خطاب فرمایا۔ نواز شریف نے کہا، حضرت مجھے یہ تقریر لکھ کر دیں، میں قوم سے خطاب کروں گا اور اس ملت سے توبہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ اجلاس ختم ہو گیا۔ جنید جمشید کے نام سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو واقف نہ ہو۔ موسیقی کے دنیا کے معروف آدمی کو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازنا چاہا تو کچھ لوگوں کو اس کا ذریعہ بنا دیا۔ مولانا نے دین کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل دی، جن میں چند معروف نام کرکٹر سلیم ملک، ثقلین مشتاق، محمد یوسف، سعید انور، انضمام الحق، مشتاق احمد، شاہد آفریدی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں، اور یہ سب اللہ کے دین کے داعی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا داعی بنائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کی عمر میں، علم میں، تقوی میں، اعمال و کردار حسنہ میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین رپورٹ۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے پیج کو فالو ضرور کیجئے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔